بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمود میڈیا ہاؤس اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ناظم تعلیمات ہیں دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر ضلع پونچھ جموں و کشمیر کی۔ سوال آپ کا جواب شریعت کا کہ لائیو سیشن نمبر 6 میں ہم آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سیشن کے لیے آپ کے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہم وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ تو مقصود اصل اطاعت ہے۔ تو بندہ جب اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کے بدلے میں بندے کو نیکی، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو جو بندے کو جو نیکی ملتی ہے وہ اس کے اعمال پر ملتی ہے، اور اعمال سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع، مختلف حالات میں مختلف چیزیں وارد ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ سے سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک موقع پر کسی پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ای العمل خیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، کلمہ توحید کا پڑھنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور یقیناً اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا اور جہنم سے بچے گا، اور دنیا اور آخرت کی سربلندی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو توحید اور ایمان یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت کا قائل ہونا ہے۔ اور فرمایا وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور محدثین نے، فقہا نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مختلف احوال، مختلف شخصیات کے اعتبار سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، سب سے بڑا عمل کون سا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ ان موجودہ حالات کے اندر جبکہ دین سے دوری، بیرہ روی بہت زیادہ عام ہے اور نمازوں سے دوری حد سے زیادہ ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح سے ماں باپ کو جو رلایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس میں ایک اور اضافے کی بات جو آخر میں آئی وہ یہ کہ موجودہ دور کے اندر ہر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو ستانے کے خیالات، تکلیف پہنچانے کے خیالات دل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کا دل کسی کی جانب سے میلا نہ ہو اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے کہ جس کی تکلیف سے دوسرا اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جب موجودہ دور کے اندر ہر شخص دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہا ہے تو تکالیف کو ختم کرنا اور دوسرے کی تکلیف کو دور کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے حالت کے اندر ہو، آپ دیکھیں
ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہو اور آپ اس کا مداوع کر سکتے ہوں لیکن پھر بھی آپ مداوع نہ کریں تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ عالم ہوں، آپ حافظ ہوں، آپ قاری ہوں، آپ ٹیچر ہوں، آپ پروفیسر ہوں، آپ لیکچرر تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک اچھے انسان اور ایک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں، آپ کسی مسلمان کو کہ آپ کسی مشکل کے اندر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھیں اور آپ اس میں اس کا مداوع کر سکتے ہوں پھر آپ مداوع نہ کریں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یاد رکھیں پھر آپ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے بہرحال تو یہ آپ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لی کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو سارے اعمال اسلام کے جو ہے ظاہر ہے کہ نیکیوں سے بھرپور ہیں اور جو بھی ان اعمال کو کرے گا تو اس کو نیکیاں ملیں گی۔ ایک دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب آج کل سردیوں کے زمانے میں نجاست سے یا پیشاب پاخانہ انسان کرتا ہے تو اس سے بخارات اور بھاپ اٹھتی ہے تو اور یہ کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، جسم کو لگتی ہے، تو کیا اس سے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ نجاست سے اور پیشاب پاخانے سے جو سردیوں کے زمانے میں بھاپ اور بخارات اٹھتے ہیں ان سے بچنا ناممکن ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے کی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی صورت بچنے کی تو آپ ہمیں بتا دیں، لیکن اس سے بچنے کی صورت چونکہ کوئی ممکن نہیں ہے اور ان بھاپ کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، اس لیے بر بنا مجبوری اور ضرورت اور استحسان کی بنا پر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو نجاست سے بخارات اور بھاپ اٹھتی ہے تو اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک شمار نہیں ہوں گے، جسم کو لگ جائے تو جسم کو بھی ناپاک شمار نہیں کیا جائے گا۔ غنیت المتملی فی شرح منیت المصلی جو شرح کبیر کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وما یصیب الثوب من بخارات النجاست قیل ینجسہ وقیل لا، کہ وہ نجاست کے جو بخارات کپڑوں کو لگ جاتے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہو الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ وہذا بناء علی طہارت بخار النجاست کما ہوا الاستحسان، لیکن یہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، استحسان ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ کار نہیں، اس لیے اگر یہ بھاپ اور بخارات کپڑوں کو لگ جائیں تو کپڑے ناپاک شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کی ایک رکعت چھوٹی ہے، اس کو آخری قاعدہ میں التحیات پڑھ کر بیٹھنا ہے، بھول کر درود شریف پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی؟ اور اگر صرف اللہم صلی علی پڑھنے پر یاد آ گیا تو چپ ہو گیا، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ سائل عبد المحیط صاحب۔ دیکھیے اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جس شخص کی ایک رکعت چھوٹے یا ایک سے زائد چھوٹے اس کو فقہی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے۔ مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے آخری قاعدہ میں صرف التحیات پڑھے گا اور اس کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے امام کی اقتداء میں امام کے آخری قاعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ لی، چاہے درود شریف کا تھوڑا حصہ پڑھا یا مکمل پڑھ لیا یا دعا پڑھ لی، تو امام کی اقتداء میں ہونے کی وجہ سے اسے ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ صرف امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی بقیہ ماندہ رکعتوں کو پورا کر لے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ ان صورتوں میں اسے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے اور نہیں کرے گا۔ اور بالکل یہی مسئلہ جو ہے یہ ان تمام فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جہاں سجدہ سہو کے مسائل ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیوی کو فون پر 2 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، زوجین کی بات میں تضاد پایا جا رہا ہے اور اس گفتگو کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں، اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں، تو کیا اب یہ دونوں زوجین دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہیں نئے مہر اور گواہوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سائل ہیں محمد رضا۔ دیکھیے اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ طلاق یا تو شوہر کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے یا شرعی گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ ثابت ہوتا ہے، اور شرعی گواہ 2 عادل مرد ہوں یا 1 عادل مرد اور 2 عادل عورتیں ہوں۔ صورت مسئولہ کے اندر
شوہر خود 2 طلاقوں کا اقراری ہے اور تیسری کا انکار کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر 2 طلاقوں کے واقع ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں، لیکن شوہر تیسری طلاق کا انکاری ہے اور بیوی اس کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایسی صورت کے اندر صورت مسئولہ کے اندر چونکہ بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو قضاءً شوہر کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ 2 طلاقوں کو نافذ مانا جائے گا، اور جو تیسری طلاق ہے اس کا طلاق ہو جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ایسی صورت کے اندر میاں بیوی نئے مہر اور دوران عدت یا عدت کے بعد نئے مہر اور گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کر کے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر عورت کو یقین ہے کہ شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں تو ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہرگز اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح نہ کرے، تجدید نکاح نہ کرے، بلکہ کوئی بھی صورت کر کے اس سے اپنی جان چھڑائے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ہاں، اگر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لینے کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس میں اضافے کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر شوہر نے جو 2 طلاقیں دی ہیں، اگر صراحتاً اس نے یہ کہا جا تجھے 2 طلاق ہیں، یعنی بیوی کہہ رہی ہے اس نے مجھے یہ الفاظ کہے اور شوہر بھی کہہ رہا ہے میں نے یہی الفاظ کہے تھے، اگر صریحی طلاق دی ہے کہ جا تجھے 2 طلاق ہیں یا تجھے طلاق ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے پھر اگر عدت ابھی باقی ہے تو پھر عدت کے اندر رجوع کرنا کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ الفاظ صریح کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر عدت گزر جائے گی تو پھر نیا نکاح اور نیا مہر بھی رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح سے اگر اس نے الفاظ کنائی الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں تو اس صورتحال کے اندر بھی وہ طلاق چونکہ بائنہ ہے تو لہٰذا عدت کے اندر بھی اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو دوبارہ نکاح ہوگا، صرف رجوع کافی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ صورت مسئولہ کے اندر خود لکھا ہے کہ 2 سال جو ہے 2 سال کا عرصہ جو گزر چکا ہے، اس لیے عدت پوری ہو چکی ہے، لہذا اب اگر وہ شوہر کے دعوے کے مطابق قضاءً اگر عدالت میں مسئلہ جائے گا تو شوہر کی بات کو معتبر مانا جائے گا، تو دوبارہ نکاح کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر عورت کو یقین ہے تو عورت ہرگز اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہ کرے جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد علیحدگی اختیار نہ کر لے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے، کیا عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے یا نہیں؟ سائل ہے ابو الفضل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محض عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی اس کی مقتدی ہو، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتاب در مختار کے اندر لکھا ہے وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا جَمَاعَةُ النِّسَاء کہ عورتوں کی نماز، عورتوں کی جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے لا خیر فی جماعت النساء کہ عورتوں کی جماعت کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں تو نماز تو ان کی ادا ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ایک عورت عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو عورت امام ہوں اور مقتدی مرد ہوں، یہ ممکن پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بھی آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں، یعنی عورتوں کی امام بھی نہیں بن سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والے شخص سے قبر میں حساب کتاب ہوگا یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جائے تو ایسے شخص سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ بری من فتنۃ القبر وکتب شہیدا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے متعدد کتب احادیث کے اندر یہ روایت ہے
کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بحالت ایمان، بحالت اسلام، یہ ایمان اور اسلام بہرحال شرط ہے کہ کوئی بھی مومن اور مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جس کی موت آ جائے اور اس کی وفات ہو جائے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں، مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ہے، وہ لکھتے ہیں وَمِن تَتِمَّةِ ذَلِكَ أَنَّ مَن مَّاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَهُ أَجْرُ الشَّهِيدِ، اسی کا تتمہ یہ ہے کہ جس شخص کی وفات جمعہ کے دن ہو جائے گی تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، شہید کا ثواب ملے گا۔ فَكَانَ عَلَى قَاعِدَةِ الشُّهَدَاءِ فِي عَدَمِ السُّؤَالِ، تو شہداء کی طرح اس سے بھی قبر کے اندر سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اور اسی مرقات کے اندر اسی جگہ آگے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم او مسلمۃ یموت یوم الجمعۃ الا وقی عذاب القبر وفتنۃ القبر ولقی اللہ ولا حساب علیہ، کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت جس کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، قبر کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور قیامت میں جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے امید ہے کہ جس شخص کا بحالت ایمان، جس مسلمان شخص کا بحالت ایمان بشرطے کہ وہ کوئی کسی ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جو شرک کی حد تک کا ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو اور موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی توحید کا قائل ہو، پکا مضبوط توحید پر قائم دائم ہو، تو اگر اس کا جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور ایک شہید کے برابر کا اس کو ثواب ملے گا۔ البتہ پھر آگے چل کر فقہاء کے درمیان اور محدثین کے درمیان میں یہ بحث چل پڑی کہ اب صرف جمعہ کے دن اور جمعے کی رات، صرف اسی دن اور اسی رات میں ہی، یعنی اسی دن، یا پھر جیسے ایک حدیث کے اندر رمضان سے متعلق بھی ہے کہ صرف رمضان کے دنوں میں، رمضان میں یا اور جمعہ کے دن میں عذاب قبر سے حفاظت ہوگی یا تا قیامت اب وہ محفوظ رہے گا۔ تو دونوں قسم کے اقوال ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف اسی دن کی ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعے کی رات میں عذاب قبر نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اب تا قیامت سے جو ہے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے اللہ چونکہ احکم الحاکمین جہاں ہیں وہاں ارحم الراحمین ہیں، تو اس لیے اللہ کی ذات شان رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ تا قیامت انشاءاللہ محفوظ رہے گا عذاب قبر سے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی حالت ایمان اللہ کی توحید پر قائم، شرک سے پاک، شرک سے بیزار، اور اسی شرک سے بیزار ہو، اطاعت خداوندی اور اطاعت خدا، اطاعت رسول والی زندگی گزارتا ہو، وہ سال کے اندر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی جگہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا جو توحید پرست ہوگا، کلمہ توحید والا ہوگا، شرک نہ کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شرک کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ اپنی شان رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ شرک نہ کرتا ہو، بحالت ایمان، دین پر استقامت، اعمال صالحہ، نیکی والے کام کرتے ہوئے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی مہینے، کسی بھی جگہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اور اگر کسی کا انتقال کفر پر ہو، شرک پر ہو، تو پھر اس کا انتقال وہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت ہو تو یقیناً اس کا مقدر جہنم ہے، جہنم میں وہ جائے گا خالدین فیہا ابدا۔ کہ کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے تو اس کے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور مشرک کے بارے میں بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگر شرک نہ کرتا ہو، کفر نہ کرتا ہو، یہ چیزیں نہ ہوں اور یہ عارضیں نہ ہوں، توحید پرست ہو، تو انشاءاللہ
इंशाअल्लाह अगर जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में उसका इंतकाल होता है तो उम्मीद कामिल है कि अल्लाह वो अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेगा और सवा कब्र के सवाल जवाब से भी इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत होगी और ता क़यामत इंशाअल्लाह ये हिफाजत उससे रहेगी और क़यामत के दिन जब उठेगा तो शुहदा वाला अजर लेकर के उठेगा। अलबत्ता बहुत से औलियाए किराम हैं, अल्लाह वाले हैं कि जिनका इंतकाल जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में नहीं बल्कि हफ्ते किसी और दिन में होता है, मसलन पीर के दिन हो। ऐसा नहीं है कि बाकिया दिनों के अंदर हो तो फिर जो है वो अज़ाब कब्र के अंदर खुदा न खास्ता जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी पीर के दिन हुई है। इसलिए असल चीज़ जो है वो ईमान है, तौहीद है और शिरक से बेजारी है, शिरक से पाकी है, ये असल चीज़ है। अमाल सालिहा हैं, नेकी वाले काम हैं। असल अगर ये करता हो तो वो जन्नत उसका मुक़द्दर है, वरना जहन्नम उसका ठिकाना है। एक सवाल ये आया है कि मुफ्ती साहब बच्चों को फ़रिश्ता कहना सही है या नहीं? हमने बाज़ लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि ये बच्चे तो फ़रिश्ते होते हैं, जबकि फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, नूर से पैदाशुदा मखलूक हैं, तो क्या बच्चे को फ़रिश्ता कह सकते हैं या नहीं? तो याद रखें कि यकीनन बच्चे इंसान होते हैं, नूर से पैदाशुदा मखलूक फ़रिश्ते जो मलाइका हैं तो वो नहीं होते हैं। और फ़रिश्ता ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी बहुत सारे आते हैं। डिक्शनरी के अंदर जो इसके मानी हैं उनमें से मसलन नेक, मुक़द्दस, पाकबाज, मासूम, इस किस्म के मानी हैं। और बच्चों को जो फ़रिश्ता कहा जाता है वो इसी माना में कहा जाता है, मासूम के माना में, कि जब तक वो बच्चे हैं तब तक गुनाहों से महफूज हैं। कुरान हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िअ अल क़लम अन सलासतिन, कि 3 बंदे जो है वो मरफ़ूउल क़लम हैं, गुनाहों से पाक हैं। उनके अंदर एक यह है वानी सबिय्यि हत्ता यहतलिमा, कि बच्चा जब तक बच्चा है, बालिग नहीं हो रहा है, बालिग नहीं है, तब तक वो भी मरफ़ूउल क़लम है। इसलिए बच्चों को जो फ़रिश्ता कहा जाता है ना, कि ये तो बच्चे तो फ़रिश्ते होते हैं, तो ये इसी माना में कहा जाता है कि ये यानी गुनाहों से पाक हैं, मासूम है, इस माना में कहा जाता है। इसलिए दुरुस्त है, इस वजह से नहीं कहा जाता है कि वो नूर से पैदाशुदा मखलूक है। इसलिए बच्चों को फ़रिश्ता कह सकते हैं इस माना करके वो मासूम है, गुनाहों से महफूज हैं। इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हरज नहीं है। इसी के साथ आज के हमारा ये लाइव सेशन और ट्रांसमिशन सवाल जवाब की ख़त्म होती है। अगर आप हजरात भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या इंस्टा पर अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जहाँ भी देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह आपका सवाल को भी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बना लिया जाएगा। अपनी दावत सालिहा में मुझे और हज़रत मुफ्ती साहब को और इसी तरह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।